اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر جو ہے میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں عظیم صاحب کو۔ میں جب آسٹریلیا میلبرن ایئرپورٹ پہ اترا تو عظیم صاحب کی گاڑی میں بیٹھا تو یہ لیکچر جو ہے ان کی گاڑی میں لگا ہوا تھا۔ وشمسه وقمره وأرضه وشمسه وسماواته مؤربا مبربا منشابا الله الجلال وحده من مشركه في ذاته وعباده وحياته وصفاته وقرآنه وعليهم اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد لذاتنا وسيد سماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا احمد عظیم میں بمبے سے ہوں۔ وہ سن رہے تھے تو کہنے لگے میں اس لیکچر کو 10 سال سے سن رہا ہوں، ایک ہی لیکچر، اور جبکہ اس کے اندر پنجابی زبان تھی۔ تو کہنے لگے میں نے پہلے پنجابی سیکھی، اس کے بعد پھر میں نے اس لیکچر کو جو ہے سننا شروع کیا۔ تو وہ لیکچر جو ہے وہ میں نے پھر ان سے لیا، خود میں نے سنا۔ وہ 20 سال پرانا جو ہے وہ لیکچر ہے۔ اس لیکچر کو سن کے میرے اپنے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ اور یہ لیکچر تصوف پہ ہے، میں ان سے لے کر آیا تو میں اس لیکچر کو جو ہے وہ دوبارہ انہیں پیش کرتا ہوں کہ آپ اسے پھر سے جو ہے وہ سنیے۔ عظیم صاحب جو ہیں ہمیں لے کر گئے اور الحمدللہ ہم لوگ میلبرن میں پہنچ گئے۔ انشاءاللہ آج شام میں جلسہ ہے میلبرن کا، اور ہمارے بھائی حضرت کو اور ہم سب کے لیے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کیسے واپسی بھی جب میں سڈنی جا رہا تھا تو میلبرن ایئرپورٹ پر بھی چھوڑنے کے لیے یہی تشریف لائے۔ جتنے بھی بندے مجھے وہاں ملے آسٹریلیا کے اندر، زیادہ تر وہ لوگ میرے لیکچر کو ہی سنتے تھے، اسی سے ان کے ساتھ واقفیت تھی۔ لیکن وہ تو وائٹ سٹون 786 سے سنتے ہیں، یہ کہیں اور سے انہوں نے یہ لیکچر لیا، اور یہ لیکچر اب دوبارہ میں اپنی عوام کو سنانے کے لیے، اور وہ جو ہمارے چینل کے لسنرز ہیں ان کو سنانے کے لیے جو ہے اس لیکچر کو میں نے دوبارہ سے اپلوڈ کر رہا ہوں میں اپنے چینل کے اوپر۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں عظیم صاحب کا جو میلبرن میں رہتے ہیں، کہ جو اس لیکچر کو سنتے تھے اور جن کی وجہ سے یہ لیکچر جو ہے وہ مجھے ملا۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو سلامت رکھے جو سنتے ہیں اور میرے لیے ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ آئیے لیکچر جو ہے وہ آپ سماعت کیجیے۔ مالک یوم الحشر والجزاء ما يظن بالخطا سر الله المكنون در الله المحسون عالم ما كان وما يكون نور الافئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد جلد جسد يسوع شاء وليت له ولا وسيم جسيم رزيم نظيم نازم منازم لا ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسمعه وسماء وحده مؤربا مبربا منشابا الله بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنذرا متنفرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا واممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا واعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد
صلی علی حال محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن عفان محمد صلی علی زور اصل محمد صلی علی حنان بدر محمد صلی علی روضۃ جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ کریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفسہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامی قدر ہمارے مہمان خصوصی اس وقت جو ہیں مہر مشتاق صاحب اور علماء میں سے بڑے بڑے عالم جلوہ فرمائے حضرت العلامہ علامہ سرور صاحب، اور ادھر بائیں طرف بڑی بڑی ہستیاں جلوہ فرما ہیں جو کسی تعارف کی محتاج ہی نہیں ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سے جلسوں کے معاون و ممد شیخ الریز صاحب اور ان کے ساتھی اور سب میرے بھائی نوجوان جتنے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم عادی و سب الخیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ یہ جو ہماری کانفرنس ہے اس کا نام میں نے تصوف کانفرنس رکھوایا، اس لیے کہ میں 11 سال میں اس ٹاپک پہ کبھی نہیں بولا۔ اب بھی میں اس کو مشکل نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹاپک آسان ہو جائے، لیکن چونکہ نالج ہوتا ہے، جو میں نے آیت پڑھی بلکہ اس کا آیت کا بھی تھوڑا سا حصہ پڑھا، اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے آپ کو رکھ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ میں کسی ترجمے کا نام نہیں لیتا، ویسے ہی بولتا ہوں کہ کوئی بھی ترجمہ پکڑ لو، نیچے یہی لکھا ہوگا، اے محمد تو قرار پکڑ، تو لازم پکڑ، واصبر، تو رہ ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں۔ اب حاضر ناظر کے مسئلے پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے کہا اے میرے نبی تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جو رب کو یاد کرتے ہیں وہ صرف مکے میں ہی ہیں یا پوری دنیا میں ہیں؟ تو رب نے لازم قرار دیا ہے، واصبر امر کا صیغہ ہے، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لازم وصل، ان لوگوں کی معیت اختیار کر، ان کے ساتھ رہ جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں۔ تو رب کو پکارنے والے ہر جگہ پہ ہیں، تو جو بھی رب کو پکارتا ہے مصطفیٰ ان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ سیدھا سادہ ترجمہ، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی جھنجٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں کر رہا، ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ رب تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے ان کے ساتھ ہے جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ اب جو رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ اسے ٹائم کے لیے ہمارے نالج میں اضافہ ہو جائے۔ صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے جو بہت مشہور اس کی تعریف ہے وہ کہتے ہیں کہ صوفی کو صوفی اون والا یا نسبتی کہتے ہیں لگا دی، جیسے مدنی مدینے والا، مکی مکے والا، پاکستانی پاکستان والا، صوفی صوف والا، یعنی اونی کپڑے پہننے والا۔ پرانے زمانے میں جو رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا وہ نئے کپڑے چھوڑ دیتا تھا، اون کا کرتا پہن کر غار میں بیٹھ کر رب کی یاد میں مشغول ہو جاتا تھا۔ تو اس صوف اون سے مشہور ہو گیا، صوفی اون کا کپڑا پہننے والے، ایک وجہ۔ دوسری سنیے، کہتے ہیں کہ صوفی صفا سے بنا ہے، صفا کا معنی ہوتا ہے خود کو پاک کر لینا، تو صوفی یون، اس میں یہ ماضی مجہول کا صیغہ بن گیا، صوفی
वो नौजवान होगा कि जो जवानी ही में अपने आप को बशरी खामियों से पाक करके रख के आगे सरनगू हो जाता है। तो कहते हैं कि सूफी कहलाने का वो हकदार है कि जिसने अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से पाक कर लिया। दो हो गई। तीसरी वजह, सूफी कहते हैं कि सूफाकुन से बना है। सूफाकुन बाल को कहते हैं, वाल पट के सुट दे ते कख नहीं कर सकता, ना बड़ा होगा ना निका होगा। लेकिन यहाँ एक नुक्ता रख कर जाऊं, ये हमारा बाल है, अगर उखेड़ के फेंक दो बड़ा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में मैंने सरकार का बाल देखा और उसको जो गुस्ल दिया गया वो पानी भी मैंने पिया, और जिसके पास वो बाल है वो अल्लामा गुफरान सिद्दीकी साहब उनका नाम है, वहां के वो MD हैं और वो मौलाना सरदार रहमतुल्लाह से उन्होंने डायरेक्ट हदीस पढ़ी है। वो कहते हैं कि जब मैंने लिया था तो ये बाल अकेला था, आगे मेरे जितने पैसे पैदा होते गए उतने ही इसके सिरे बनते गए। लेकिन ये बाल आम बाल, सरकार का बाल नहीं। आम बाल ये है कि इसको उठाकर नीचे फेंक दो, न बढ़ेगा न कुछ और करेगा। तो कहते हैं सूफी को सूफी इसलिए कहते हैं कि जिस तरह बाल किसी तरह की तदबीर नहीं कर सकता, इसी तरह सूफी भी रब की बारगाह में जब गिर जाता है फिर इसके हुक्म से अबूली नहीं करता, उसके आगे झुका रहता है। बाद में कहा सूफी को सूफी इसलिए कहते हैं कि सूफी सबसे बना है। सब कहते ने लैन नूं कयामत वाले दिहाड़े अल्लाह के नेक बंदे पहली सफ विच होणगे, इस करके इन्हां नूं सूफी कहा जाता है। किसी ने कहा कि सूफी कहने की बजाय है सूफी असहाबे सूफा से बना, सूफा से सूफी बना, यानी सूफी वो जो असहाबे सूफा की पैरवी कर रहे हैं। पूछा गया वो कैसे, कहने लगे जो असहाबे सूफा थे वो जब वहां पढ़ते थे तो हजरत अबू हुरैरा उनके पहले शागिर्दों में है। सूफा यूनिवर्सिटी के पहले शागिर्दों में अबू हुरैरा हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे कपड़ा इतना मुयस्सर नहीं होता था कि मैं सो सकूं तो पूरा ले सकूं, मैं जब नीचे कपड़ा पहनता था तो इस कदर इतना होता था, और भूख का ये आलम था कि मैं निढाल होकर नीचे गिर जाता, मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता था। 3 दिन तक हम सांसों से हमारे दिन गुजरते थे। इस दिन क्या हुआ कि सरकार को पता चला कि जितने भी सूफा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं उन्होंने 3 दिन से नहीं खाया। तो सरकार ने अपने घर में बुलाया, क्यों? तो सरकार ने कहा सबसे पहले ये तालिब इल्मों का हक है। तो मेरे नबी ने सबको बुलाया, मेरे नबी ने बुला के सबको 2-2 खजूरें दी। ये सूफी को सूफी क्यों कहते हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। सबको 2-2 खजूरें दी। हजरत अबू हुरैरा से कहा 2 खजूरें खा लो और पानी पी लो, क्योंकि आज के दिन सिर्फ इतना ही खाना मिला है। हजरत अबू हुरैरा ने क्या किया, एक खा ली एक छुपा ली। हजूर की नजर पड़ गई, फरमाने लगे मैंने सारे तालिब इल्मों को 2-2 खजूरें दी हैं, उन्होंने मेरे सामने खा के ऊपर पानी पिया, तूने एक छुपा क्यों दी है? अरे या रसूल अल्लाह, जब से मैंने नहीं ना खाया तो मेरी माँ ने भी नहीं खाया, तो मैंने एक खजूर खुद खा ली, अपनी माँ के लिए रख ली। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे अबू हुरैरा ये तू खा ले, तेरी माँ के लिए मैं अलहदा से हिस्सा दे दूंगा। तो सूफियों को सूफी इसलिए कहते हैं कि जिस तरह सुफा वाले भूखे रहते थे, सुफा वाले जो है वो तवंदुर नहीं थे, गरीब थे, इसी तरह सूफी भी भूखे रहते थे, गरीब थे, इस लिहाज से उनको सूफी कहने लगे। एक और वजह, अब मैं आपको ज्यादा इस तरह का मैं शुरू रहा तो ये इसी पर चलता जाएगा, आखिरी सुनिए तो आगे बात चलाते हैं। सूफी एक वजह जो बयान की गई वो कहते हैं कि एक आदमी था, वो ऊन का लिबास पहनकर काबे के पास बैठा रहता था। उसने अल्लाह की इबादत करनी, ये दौरे जाहिलियत की बात है। उसका नाम क्या था? वैसे उसका नाम गौस बिन मुर्रा था, लेकिन उसको कहते थे सूफा। नाम उसका गौस बिन मुर्रा, कैसे उसे सूफा से बैठा रहता। उसके घर जो भी बच्चा पैदा होता वो मर जाता। एक दिन उसकी बीवी ने आकर काबे में नजर मानी, काबे के पास खड़े होकर दुआ करने लगी, ऐ काबे के खुदा, अगर मेरा लड़का अब जिंदा रहा तो मैं उसके सर पर ऊन का एक लिबास यानी कपड़ा बांधूंगी और तेरे काबे में छोड़ जाऊंगी, सारी जिंदगी वो तेरे काबे की सेवा करता रहेगा। इतना जब कार ने लड़का दिया तो वो वाकई जिंदा रहा। उन्हें की किया, सिर के उत्ते ऊन बन दी, ऊन चंगी मोटी बज गई, ओदा नाम पै गया सूफा। ओदी जिन्नी औलाद जम्मी अबू सूफिया कहलाई। ते कहते ने क्योंकि वो बंदा
کعبے وچ بیٹھ کے رب کی عبادت کرتا رہتا سی تے جہاں بندہ بھی وہ ہال بیٹھ کے عبادت سے لگا رہے وہ نسبت کی وجہ نال انہوں صوفی کہتے ہیں. لوگ میں کہ انجی شروع رہا تو کتاب میں ہی جانی ہے, گل تھوڑی جی اگے توڑ لیے سوکھی ہو جائے, پھر کبھی کانفرنس رکھ کے لمبی کر لیں گے. صوفی بنا تصوف سے. تصوف کسے کہتے ہیں جو آج کانفرنس رکھی ہے, اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ شاہ رزوق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب الجمع بین الشریعہ والحقیقہ کے اندر کہتے ہیں, بین الحقیقت والشریعہ کے اندر کہتے ہیں کہ تصوف کی 2000 تعریفیں ہیں. انہوں سے 2000 تصوف کی تعریفیں. ایک تو سوچ میں اپنے نال کے منڈے کو بھی سنی اور جانے نہیں پڑتا. شہنشاہ بغداد کانفرنس کی, اس نے تصوف سے تقریر شروع کی اور تقریباً 50-60 تک پہنچیا کہ سنور ابا جی نے اگر پتر بس کر بڑی دیر ہو گئی ہے تو ابھی انہیں 100 تک جانا کیونکہ 100 تو انہوں بھی یاد نہیں. اب اگر تصوف کی تعریف شروع کر دوں تو 2000 اس کی تعریفیں ہیں, 2000 کے قریب اس کی تفسیریں ہیں. آپ کے بس کی بات نہیں, تقریر پھر سے مشکل ہو جائے گی, لیکن آسان طریقے سے میں بتا دوں. اگر آپ سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ تصوف کس کو کہتے ہیں تو فوراً سے اسے ایک جملے میں کہہ دینا ساری دنیا سے اپنے آپ کو کٹ کر کے ختم کر کے ہر کام خدا کی رضا کی خاطر کرنا, اس کو تصوف کہتے ہیں. اے میں بڑا سوکھا کر کے دسیا جی, ادروائز بڑیاں لمبیاں تشریحاں جی میں آپ پڑھ کے میں کہا جی میں بچیاں کو سنائی تو گھنٹہ تو اتھی لنگ جانا, 10 منٹ تو ہونی ہو گئے نے. تو تصوف کا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تصوف کسے کہتے ہیں تو کہہ دینا خود کو اچھے کمالات سے مزین کر لینا, اس کا نام تصوف ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا, اللہ سے لو لگا لینا, دل کو پاک کر لینا, خیالات کو پاک کر لینا, حقوق اللہ ادا کرنا, حقوق العباد ادا کرنا, یہ سارے کے سارے جو ہے یہ تصوف کہلاتے ہیں. تو گویا کہ میں آپ سے اس طرح عرض کر دوں کہ علم جب پڑھ لو تو علم جب عمل کی صورت میں ظاہر ہو جائے تو اسے تصوف کا نام دیا جاتا ہے. لیکن کیا کیا جائے, کچھ لوگوں نے یہ کہا جی یہ جڑے صوفی ہوندے نے نا یہ مسلمان ہوندے ہی نہیں. یہ بڑے دور میں چلانا کیا صوفی مسلمان ہی نہیں ہوندے, صوفیاں کا مذہب ہی کوئی نہیں ہوتا. تو میں آپ کی نظر کر دوں کہ سب سے پہلے صوفی کس کو کہا گیا. ابو ہاشم یہ بزرگ گزرے ہیں کہ جن کو سب سے پہلے صوفی کہا گیا, اور یہی ابو ہاشم ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے خانقاہ بنوائی تھی صوفیوں کے لیے, بزرگوں کے لیے. یہ میں باتیں آپ کے نالج میں اضافے کے لیے عرض کرتا جا رہا ہوں. تو صوفی سب سے پہلے ابو ہاشم سے کہا گیا. اس کے بعد خانقاہ بھی انہوں نے بنائی. وہ کیسے؟ مولوی تے آپس چل رہے ہیں, صوفیاں کبھی گھٹ ہی تکیا, بادشاہ بھی کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے, لیکن صوفی ایک ہی کمبل کے نیچے 10 سو جائیں گے. ایک عیسائی گزر رہا تھا بازار سے تو اس کی نظر پڑ گئی, 2 بندے آپس میں جفی پا کے ملن بڑے کٹ کے. تو عیسائی پوچھتا ہے جب مل بیٹھے نا تو ایک بلا کے پوچھتا ہے یہ کون صاحب تھا, تو میں تو نہیں جانتا, تو تم جفی پا کے نہیں پہ ملتے ہو جی میں بچپن سے ہی سجڑ ہوں. کہنے لگے بس وہ بھی صوفی سی, اللہ کا بندہ, میں بھی درویش آدمی اسی طرح کا ملے تو میں کٹ کے ملیا, ساری جان پچھان پہ ہی بڑی ہے نا, وہ بھی اللہ کا بندہ. انہیں آخیا اچھا پہلی باری ملے ہو تو انج پیار نال, تے پوچھتا ہے کہ تھی تاری کو زمین ہے جتنے کٹھے رہ سکو. یہ جی نہیں. اس رئیس نے پھر فلسطین دے وچ زمین لے کے دیتی تو سب تو پہلے صوفیاں کی خانقاہ اتنے بنی. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ صوفی جڑے ہوتے ہیں انہوں کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا. جب آپ ایم اے کریں گے PhD تو آپ کو ان باتوں سے واہ پڑے گا, تو میں ویسے ہی دس دینا یہ گلا. صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, یہ صوفیاں کے پیچھے نہ ٹریا کرو. لیکن اس گل میں پوری دنیا نو عرض کر جاواں جے صوفی نہ ہوندے تے ہندوستان وچ کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا. اے میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے, میں کہنا کہ جے صوفی نہ ہوندے تے پورے ہندوستان میں کوئی مسلمان نہ ہوتا. انہاں صوفیاں نے آ کے ہندوستان میں اسلام پھیلا دیتا. لیکن ایک گل یاد رکھنا, تصوف فقہ نالوں بھی افضل ہے, لیکن تصوف نو رجوع کرنا پیندا ہے علم والے پاسے, فقہ والے پاسے. ہن لوگ کہتے ہیں کہ یہ جڑے صوفی ہوندے نے انہاں دا مذہب کوئی نہیں ہوندا. میں تانوں تواڈے اگے عرض کراں, حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ نے, حضرت جنید بغدادی شافعی مسلک نال تعلق رکھتے سن. حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ یہ بھی صوفی جے, یہ مالکی مذہب نال تعلق رکھتے سن. جریری حنفی مذہب نال تعلق رکھتے سن. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ حنبلی مذہب نال تعلق رکھتے سن. ہر صوفی کا اپنا اپنا مذہب رہا. لوگوں نے پراپوگنڈا کیتا انہاں صوفیاں کے خلاف, ایک ہی اپنا طریقہ انہاں نے اپنایا ہے, انہاں دے پیچھے مت ٹریا کرو. لیکن میں عرض نہ کرنا چاہنا, میں صوفیہ کرام کو پوچھنا جا کے تہاڈا کوئی نواں مذہب ہے یا وہی سارا عقیدہ جے. تے حضرت جنید بغدادی بولے, بغداد دا شہنشاہ بولیا, سید الطائف
پتا لگیا کہ سید طائفہ نے کہہ دیا کہ صوفی قرآن سے سنت کے پیچھے چلے گا، اس کو علاوہ وہ کبھی نہیں ٹر سکتا۔ دوسری دلیل سہل تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصولنا سبعۃ اشیاء، ساڈے صوفیہ مذہب کے 7 اصول نے، انہاں 7 وچوں پہلے دو التمسک بکتاب اللہ تعالی والاقتداء بسنت رسول اللہ تعالی، 2 اصول نے کہ اسی تمسک یعنی پڑھنے آ قرآن نو تے اقتدا کرنے آ محمد مصطفیٰ دے فرمان دی، یہ 2 پتا ہے چلیا کہ سارے صوفیاء کرام قرآن سے حدیث کے پیچھے ٹرتے رہے، قرآن سے حدیث تو باہر نہیں نکلے۔ اسی کر کے نشائیاں دے بادشاہ نوشا گنج رحمہ اللہ نے فرمایا، کہنے لگے ساڈا مذہب تصوف کہتے کنوں نے، کہتے ہیں قرآن سے رسول دے پیچھے ٹرنا، انہوں تصوف کہتے ہیں کہ سارے صوفیاء کرام کا مذہب نبی کی سنت رہا، قرآن کی اقتدا رہی۔ شیخ عبدالغفار طوسی رحمہ اللہ ایک دن اپنے پتر نال بیٹھ کے کدو شریف کھان لگے، جب وہ کدو پک کے آیا شیخ عبدالغفار کہنے لگے او میرے پترا یہ کدو میرے نبی کی سنت ہی حضور نو بڑی پسند نال کھاندے سن۔ پتر دے منہ نکل گیا، ابا جی یہ بڑی گندی شے جے، میرا تے دل نہیں کرتا میں کدو کھاواں۔ شیخ عبدالغفار نو جلا لایا، تلوار نہیں آن تو باہر کڈی، ایک دم پتر دا سر کن تو جدا کر دیتا، کہنے لگے او پترا جے تینوں نبی جی پسند نہیں تے تو بھی مینوں پسند نہیں۔ اے صوفیاں دے اوتے کسی نے الزام لایا کہ انہاں دا مذہب قرآن و سنت دے ہے، اصل وچ اے ابن عربی دیاں کتاباں پڑھ کے انہاں نے آکھیا وہ بھی انہاں دیاں کتاباں جڑیاں نے وہ حال نال تعلق رکھدیاں نے۔ ایک نقطہ پھر میں عرض تواڈے اگے کر جاواں کہ حال کی جب گل کرن صوفی تے پھر ساڈے اوتے عمل کرنا واجب نہیں، کہ میں مسئلے کی گل دسن لگا۔ حال کی گل کرن تے عمل کرنا واجب نہیں، قرآن کی گل کرن تے صوفی کی گل تے عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہن مثال تانوں سمجھ نہیں آئے گی میں دینا۔ ایک پیر صاحب اپنے مرید نوں کہندے نے جدوں تصوف کی منازل طے کرا رہے تے کہنے لگے پترا ٹھنڈا پانی پی لیا کر، جدوں ٹھنڈا پانی بندہ پیندا تے دل کی گہرائیاں دے وچوں رب دا شکر نکلدا ہے۔ اس تصوف کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ پترا ٹھنڈا پانی پی لیا کر، جب ٹھنڈا پانی پیوے گا تو تیرے دل وچوں گہرائی وچوں رب دا شکر نکلے گا، تے جے گرم پانی پیوے گا تو تو رب دا شکر ادا کرے گا۔ ٹھنڈا پانی پی تے کوئی شاگرد کی کہندا کہنے لگا استاد جی وہ ایک بزرگ سن، انہوں نے چھاں دے وچ کڑا رکھیا سی کہ سویر ہوئی تے کڑے اتنے دھوپ آ گئی، انہیں چھان چ گھڑا تا رکھیا سی کہ گھڑا چھان چ رہے گا، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں پیواں گا۔ جدوں گھڑے تے دھوپ آئی تے گھڑا چک کے رکھن لگے سائڈ تے پھر رب دے تو چچک گئے، شرم کھا گئے تے گھڑا نہ چکیا تے کہندے کی نے کسے پوچھیا جی گھڑا دھوپ چ چک لو چھان چ رکھو تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے پانی، کہن لگے مینوں رب کولوں شرم آندی ہے، رب آکھے گا کہ تو اپنے دل کی گل منی ہے کہ گھڑا رکھ رہے ہیں چھان وچ کے ٹھنڈا پانی پیواں، میں اپنے نفس کی خاطر میں تینوں چھان چ نہیں کرنا۔ کہ بزرگ دا جواب سنو، کہن لگے پترا وہ حال دیاں گلاں نے وہ انہاں نال ہی تعلق رکھدیاں نے، تو ادے سلوک کے منازل طے کر رہے ہیں، تیرے واسطے یہی بہتر ہے۔ تے صاحب حال کی گل صاحب حال واسطے واجب ہو جاتی ہے، لیکن صوفیاء کرام کا مذہب قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوندا۔ وہ جدوں صوفیاء کرام سن ادو بھی لوگ ٹچکراں کرنیاں، مذاق کرنے، انہاں دے امتحان لینے۔ چند مثال عرض کرنا وا، ابو عمران بڑے بڑے فقیہ سن تے جامعہ منصور دے وچ پڑھانا کتاباں، تے جدوں انہاں نے کتاباں پڑھانیاں درس دینا تے نال ہی شیخ شبلی رحمہ اللہ انہاں نے بھی درس دینا شروع کرنا تے سارے مجمع نے اٹھ کے ادھر آ جانا۔ انہوں نے چڑھیا غصہ، میں ایڈا وڈا علامہ وا لوکی میری تقریر نہیں سنتے، وہ شیخ شبلی وہ چلے جی تقریر سنن ٹر جاتے ہیں صوفی دی، انہوں نے چڑھ پارا گیا۔ یہ اکثر انج ہو جاتا ہے کہ ہم اثر آپس ایک دوجے نال چپلش کھاندے ہی رہتے ہیں، درویشاں کی گل نہیں کرتا۔ شیخ شبلی رحمہ اللہ یہ وقت کا بڑا بڑا بزرگ دے انہیں کئی من بس کہتے ہیں سیر، انہوں نے لون لے لے کے اپنی اکھاں وچ پا پا کے اکھاں دی بینائی ظاہر کر دیتی۔ کسی نے پوچھا جناب اکھاں چ لون کیوں پاندے ہو؟ کہن لگے رات رب دی بارگاہ چ کھلونا تے سو جاندیاں نے، میں لون پانا سو نہ جان کے اور روندیا رہنا خدا دی بارگاہ وچوں تے ایک بندے دے کول ٹر گئے تے انہیں کدھر کہہ دیتا میں اللہ پاک نال مینوں بھی بڑا پیار ہے۔ تے شیخ شبلی کہن لگے او کیوں جھوٹ مارنا ہے؟ تینوں رب نال جے پیار ہوندا تے تیریاں اکھاں وچ اکھرو نظر آندے۔ انہیں آخیا جدوں اسی چولہے چ لکڑاں بالنے آ تے لکڑ نوں اگوں اگ لگے تے اودے پچھوں پانی نکلدا ہے۔ جی ہوں تو تے گھر سوئی گیس آ گئی ہے،
उत्ते पकाते हो तो पुराने जमाने च लकड़ा जनानियां बालदी लकड़ की हांडी का सालन ते लकड़ की अग अग का भी बड़ा फर्क होंदा जे टैरां की अग ते कभी सालन पकाना च नहीं फर्क होंदा ते अच्छा बड़ा फर्क होंदा अग नाल भी हांडी का आटा चेंज हो जाता है ते वो जदों लकड़ां की हांडी मां पकाती सी ना कुरान दे तिलावत दे विचकार वो हांडी का वखरा ही स्वाद होंदा सी। अच्छा अजकल ते प्रेशर कुकर है ना विच चीज पा दे बुत हो के पक जाती है। अच्छा अरे जे मैं करना चाहना तुहाडे अगे कि जदों लकड़ नूं अग लाई दी सी ते पिछों इन्ने इन्ने जे कतरे निकलते सन शेख शिबली ने गजब की गल की कहण लगे ओ चले दावा कर रहा है कि मैनू खुदा नाल प्यार है जब लकड़ के मुंह में अग लग जाए ते लकड़ विचों पानी निकलना शुरू हो जाता है मैं नहीं मनदा तेनू रब नाल प्यार है जे तेरे दिल विच रब दे इश्क दी अग होंदी ते तेरियां अखां विचों अथरू जरूर निकल जाए तेरियां अखां चों अथरू नहीं निकले मैं नहीं मनदा कि तेनू रब नाल प्यार है। ओही शेख शिबली जदों बैठे तकरीर करन नाल तो सारे बंदे उठ के सामने आ गए बस शेख शिबली तकरीर करन ते तकरीर सुनिए। अबू इमरान ने की किया उन्हें एक मुंडा समझा बुझा के भेजा कि जब शिबली तकरीर करन लगे ना तो बिचों खलो के सवाल पूछिए इनू जवाब आना कोई नहीं तो बंदियां नूं पता लग जाएगा तो है ही जाहिल बंदा तुसीं इहदी तकरीर सुनन क्यों आउंदे हो। बाद बंदियां दी बड़ी कोशिश होंदी कि अगले नूं जाहिल साबित कर दईए बंदा पूछे भाई फौका कुल्ले ज़ील मिन अलीम हर बंदे कोल इहो जी गल होंदी है जिहड़ी दूजे कोल नहीं होंदी कोई बंदा पूरा अलामा तो हो नहीं सकता एक अद्धी खड़े की गल तो रह ही जाती है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो खैर हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह जब तकरीर करन लगे तो मुंडे ने विचों खलो के कोई मसला है पूछ लिया है का मसला पूछा शेख शिबली रहमतुल्लाह ने सूफी कामल ने जब जवाब देना शुरू किया तो 10 जवाब दिते उलमा दे अकवाल भी दसे तशरीयां भी दसियां ते खड़े हो गए अबू इमरान मजमे नूं चीरदे आके शेख शिबली रहमतुल्लाह दा मत्था चुम लिया कहन लगे मन गए तैनूं अज मैं तो समझदा सा कि सूफी जाहिल होंदे ने पर अज तुसां जिन्ने जवाब दिते ने उन्हां विच टोटली मैनूं 3 आउंदे ने 7 मैं जिंदगी च पहली बारी सुने ने। गुजरात के रहने वाले तसव्वुफ की गल सुनने वाले सूफियां की गल जरा सुन लो सूफियां नाल कभी मत्था ना लाना ए मौलवी ते जाके टूटियां ते नलकियां ते नदियां विचों प्यास बुझांदे ने पर सूफी जदों भी प्यास बुझाएगा नलके ते टूटी ते नदी तो नहीं जिद्दां समुंदर को जाके पीवेगा। सूफियां नाल कभी मत्था ना लाना। हजरत जुनैद बगदादी के खिलाफ फांसी का आर्डर हो गया इनू इहदी धौण ला दो ये जिन्ने सूफी होंदे ने चंगे नहीं होंदे खलीफा के कन भड़का कन भर दिते खलीफा ने आर्डर दिता जिन्ने बगदाद के सूफी ने इन्हां दी धौणा ला दो। हजरत जुनैद बगदादी अबुल हसन सारे के सारे फकीर पहुंचे तो जदों धौण लैन लग गई धौण लानी है सारे दी गर्दनां लाणियां जुनैद बगदादी विचों पिछे खलोते सन चीर के आए लैन कहन लगे सब तो पहला मेरी गर्दन लाओ। जलाद ने हथ तलवार फड़ी तो कम गया कहंदा जी तुसी पिछू आए हो जिहड़ा पहले खलोते है इनू पहले धोने नूं लवाण दिओ तुसी पिछू क्यों आ गए हो तुसी पहला क्यों मरना चाहते हो। ते सूफियां दे बादशाह ने आख्या मैं चाहना वां कि मेरे सज्जन थोड़ी देर होर जिंदा रह जा। लो जी जलाद ने तलवार थल्ले रख दी उन्हें आख्या मैं किसी सूफी की धौण नहीं जलानी ऐ ते अजे खलीफे नूं जाके कह दिओ ये बंदे मारन के काबल है ही नहीं। खलीफा को जब गल पहुंची उन्हें जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह नूं भी बुला लिया सारियां नूं बुला के ते काजी चीफ जस्टिस भी विच बैठे आ वो जब गल पहुंची तो काजी कहन लगा खलीफा जी मैं इन्हां कोल चंद गल्लां पुछना वा जे इन्हां दस दित्तियां तो फिर मैं कोई फैसला करांगा। लो जी काजी ने ढूंढ ढांड के औखे जिहा मसला पुछया तो जुनैद बगदादी फिर अगां वधे कहन लगे मैं जवाब देंगा। काजी ने लिस्ट पूरी सवालों की पहले बोल दी तो हजरत जुनैद बगदादी ने की कीता तवज्जो मेरे अल सारिया सवालों के जवाब दे दिते काजी रोन लग पिया सड़क के नुकरे डिग पिया। फिर देख लो सवाल पूछे खब्बे पासे काजी नूं जदों होश आया तो कहंदा गल सुनो जे ये मुसलमान नहीं ना तो दुनिया च फिर कोई भी मुसलमान नहीं है। लेकिन काजी ने आख्या सैयद ताइफा एक गल तो दस जा जदों मैं सवाल पूछे सन तो सज्जे ते खब्बे ते थल्ले क्यों टकिया सजे जवाब तुहाडी नजर करना। हज़रत जुनैद बगदादी कहण लगे काजी जी जब तुसा सवाल पूछे मैं सवालों के जवाब नहीं सही आउंदे मैं सज्जे वाले ने पूछया तैनूं आउंदे ने बोलिया नहीं मैं खब्बे फरिश्ते ने पूछया तैनूं आउंदे ने बोलिया नहीं ते मैं इन्हां दोवां नूं छड्डिया मैं सीधा उधर तकिया जिथे रब रहिंदा बस फिर तार रब नाल मिल गई तो मैं फिर तू पुछदा गया मैं उधरों पुछ के दसदा गया तैनूं
تو یہ کہا کہ صوفیاں نال کدی متھا یہ اج کل کی گل نہیں کرتا. صوفی ہوندے سن دل دیاں گلاں بجھ لیندے سن, جان لیندے سن. علامہ ابن حجر اسقلانی ہوئے بچے جڑے ایم اے کرتے ہیں, ایم اے دے وچ انہاں دی کتاب ہے, وہ انہاں دا نام سمجھن گے, بڑے بڑے علامہ سن, علم کے بادشاہ. انہاں دے نال ہی محمد بن احمد رہندے سن, یہ صوفی سن, وہ مولوی سن. تے علم والے بندیاں نوں اکثر ہی انہاں نال غار رہندی ہے, جدوں تک علم والا صوفی نہ بن جائے ادوں تک وہ مسئلہ بڑا عجیب جہی رہندا. ایک دن مصر دے وچ دوواں دا ٹاکرا ہو گیا, تے گل ذرا دھیان نال سننا. دو ایک صوفی دا تے مولوی دا دوواں دا ٹاکرا ہو گیا, جہدے کول صرف علم ہے تے دور نے تے سامنے نظر پئی. تے علامہ ابن حجر سوچتے ہیں جنوں اللہ ولی بنائے انہوں جاہل نہیں رکھدا, اور جڑا جاہل ہوے انہوں ولی نہیں بناتا. یہ کہو جہا ولی ہے, میں نہیں انہوں منتا. اینج جب ہوئی نا تے محمد بن احمد نے مصر دے سب تو بڑے علامہ نو باہوں پھڑ کے دو تھپڑ نہیں دھپڑ یعنی کنڈ دے وچ دو ہاتھ مارے. تے توجہ رہے ذرا, محمد بن احمد رحم اللہ ہاتھ پھڑ کے جب علامہ ابن حجر نو دو تھپڑ مارے تے کہن لگے اتخذنی و علمنی, اور رب نے مینوں اپنا ولی بھی بنایا تے علم بھی عطا کیتا ہے. حضرت علامہ ابن حجر بولے نہیں سن, دل وچ گل سی تے ولی کامل صوفی کامل نے اس گل نو بجھ لیا تے بجھ کے دو تھپڑ لا کے دسیا, اللہ دے بندے تسی اگر نبی دے اوتے جھگڑے ہو کہ انہاں نو پتہ لگدا ہے کہ نہیں پتہ لگدا, انہاں دے کلمہ پڑھن والے نو پتہ لگ جاندا ہے اگلا کی پیا سوچدا ہے تے انہاں دے نبی دا عالم کی ہوے گا. لیکن میں تصوف تے تھوڑی گل عرض کرنا چاہنا وا. صوفیاء کرام ہندوستان دے وچ سب تو زیادہ میں ایک گل عرض کر جاواں گے, ہندوستان دے وچ اسلام پھیلیا تے صوفی دی وجہ نال, تفرقہ پھیلیا تے مولوی دی وجہ نال. ہوں میں اس مولوی کا نام نہیں لینا, وہ ہے ہی مولوی. لیکن آپ سن جاؤ, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں نے پہلے بھی آج سے 4 سال کہا تھا مجھ سے اسی ٹاپک پہ مناظرہ کرو کہ فرقہ سرائیت کس نے پھیلائی ہے, بس اسی ٹاپک پہ, اور نہیں اسی ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہندوستان میں فرقہ سرائیت کس نے پھیلائی. لیکن اسلام صوفیوں نے پھیلایا ہے, اور اس کا نتیجہ دیکھیے کہ ہندو آج اپنے بتوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا اثر ہے صوفیاء کرام کا. تسی بھگت کبیر کا نام سنیا ہوگا, بھگت کبیر نے اپنا نام بھگت رکھیا, بھگت بھکتی, بھکتی میں نے محبت. یہ بندہ رامپور ہانسی انہاں دے وچ رہندا سی, اس علاقے 32 اولیاء کرام صوفیاء کرام اس میرے تریڑے دے علاقے چ رہندے سن. انہیں سارے ولیاں دے کول بیٹھ کے ہندو ہو کے انہیں علم حاصل کیتا تصوف دا. تے ڈاکٹر تارا چند لکھدا ہے کہ اس بندے نے ہندو ہو کے جب علم حاصل کیتا صوفیاء کرام کو, تے انہیں وہی علم پھیلایا جہاں صوفیاء کو حاصل کیتا. ہندوؤں کہندا سی ذات پات کوئی نہیں, سب انسان برابر نے, ایک دوجے نال پیار کریا کرو, نفرت کسے نال نہ کریا کرو, سارے نال محبت کرنی ہے, حقوق العباد عطا کرنے نے, کسے نال ظلم نہیں کرنا. جو گلاں نے صوفیاء کو سیکھیاں وہی گلاں نے اگے پھیلائیاں. تے جدوں یہ بھگت کبیر مریا, یہ ساری میں پڑھی, تھی ایم اے جاؤ گے تو پڑھو گے, یہ میں پڑھیا ہے. یہ ساریا گلاں بقا بلا فنا فلا وچ ہیں, بقا بلا چ نہیں, اس کر کے کہ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا. جی یہ کلمہ پڑھ لینا نا تو پھر فنا فلا تک بھی پہنچ جاتا. فنا فلا تک پہنچنا صرف اولیاء کرام کا ہی خاص ہے. خیر اس بھگت کبیر نے اینا کہ اتنے اسلام کا اثر ہویا کہ انہیں اپنی کڑی کا نام کمالی رکھیا, منڈے کا نام کمال رکھیا, یعنی مسلمانوں کے ناموں سے انہیں نام رکھے. تو جدو یہ مر گیا تو صوفی کے کول بہن کا ذرا نتیجہ تکنا. جدو بھگت کبیر مر گیا مسلمان کہنے لگے مسلمان سی شیخ تقی دے کول بہندا سی, ولیاں دا مرید سی, اسی جنازہ پڑھاواں گے. ہندو کہنے لگے نہیں جی اساں ساڑنا ہے, یہ فلانے دا پتر سی, یہ ہندو سی. لڑائی شروع ہو گئی, تے جوں ہی جنازے دے کول آئے تے چادر اتوں چکی تے تھلے بھگت کبیر کوئی نہیں پھل پے ہوئے سن. صوفیاں دے کول بہن والےاں نوں رب اینا کچھ, گرو نانک یہ تو مسلمانوں کی کم علمی ہے کہ سکھان وکھریا کر دیتا. سکھ زیادہ تر سارے مذہب کے نیڑے لگتے ہیں. گرو نانک سب تو پہلے جڑا سکھ بنیا یہ بادشاہ سکھان کا بابا گرو نانک بابا فرید الدین گنجے شکر دے جڑی اولاد بھی شیخ بہرام جنہ کا نام ابراہیم فرید چشتی ہے انہوں کا مرید سی. انہیں سارا علم حاصل کیتا بابا گرو نانک نے فقیراں تے ولیاں دے کولوں حاصل کیتا. پھر جا کے انہیں تبلیغ کی سارے انسان برابر نے, آؤ اللہ نو منو, اللہ ایک کے خدا ایک کے غیر. یہ جو صوفیاء کرام دا اثر انہوں نے آ کے اتنے اسلام پھیلایا. ایسے کر کے میں کہنا لوگو ولیاں دے دشمن نہ بنو, داتا صاحب دے دشمن نہ بنو, معین الدین اجمیری دے دشمن نہ بنو. کیوں جے نہ ہوندے تے تیرا نام رام لال کھتری ہونا سی, محمد بشیر نہیں سی ہونا. اے معین الدین اجمیری دا صدقہ تیرا نام محمد بشیر تے محمد نذیر ہے. جے معین الدین اجمیری نہ ہوندے تے پتہ لگدا
مسلم بازار سے کھتری لال بیٹھے ہیں یا رام لال پیارے بیٹھے ہیں، لیکن داتا صاحب نے لاہور میں ڈیرا لگا کر تمہارے ناموں کو بدل دیا، ناموں کو نہیں تمہارے دلوں کو بدل کے رکھ دیا۔ تصوف کی ہوندا علم ہوندا کتاباں پڑھ لو دوجے نو دلائل دیندے جاؤ، تصوف وچ دلائل نہیں دئی دے، نظراں تے دل بدل دیندا ہوندا۔ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ جدوں پیر نے آکھیا نا چل مرید رب نے تینوں قبول کر لیا، جا تیری اسی ڈیوٹی لانے تو ہندوستان چ جا، چشتیاں دا صوفی چشتیاں دا بادشاہ معین الدین اجمیری نے ڈیرا بھی لایا تے نہیں کہ کسی مسیتے وڑ گیا آ کے، بعض لوگ تبدیل کرن آتے ہیں مسیتے وڑ جاتے ہیں، کلمہ پڑھو، بندہ پوچھے بھائی اسی مندر چ وڑے ہیں، ابھی مسیطے بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں تو مسیطے بڑے ہیں نا، سانو مسیطے بڑھ کے کلمہ پڑھا دیتا، اللہ اکبر جل شانہ۔ معین الدین اجمیری مسیطے نہیں بڑے، توجہ رہے بڑا، صوفی جدو تبلیغ کرے گا گلا نہیں کرے گا، دل بدل کے رکھ دے گا۔ معین الدین اجمیری جب آئے سب تو پہلے پہ آدھے انہیں قبر سے لائے میں 40 دیہڑے، میں دنیا میں بہتی لڑائی جھگڑا ہوں چھڈ دیتا، میں کہنا یار ایک گل دسو، جی قبر سے جان والا مشرک ہے تو معین الدین اجمیری نے جن مسلمان کیتے نہیں انہوں کے بارے کی خیال ہے؟ اگوں انہوں جواب نہیں نا، کیونکہ انہیں پھنس جانا ہے، جی انہوں نے کافر کرے تو آپ مسلمان نہیں جانا، تو جی انہوں نے مسلمان بول دے تو پھر اپنا عقیدے کا بیڑا گرک ہوتا سو۔ اس کر کے میں عام کی گل کرنا کہ قبر سے جانے والے مشرک ہے تو معین الدین اجمیری نے 40 دیہڑے داتا صاحب کی قبر کے کول پیروں والے پاسے بہ کے کہتے ہیں بول انہوں کے بارے کی کرے گا۔ انگریز کا ہندوستان میں واپس گیا تو مولانا شیخ علی تھانوی اور خاطات یومیہ میں لکھتے ہیں انگریز کو لوگوں نے پوچھا ہندوستان میں کی تکیائی، انگریز نو گل پہ آتی نہیں تھی، کہنے لگا یار میں حیران ہاں، میں ایک مردہ تکیا ہے زندیاں تے حکومت کر رہا، وہ معین الدین اجمیری کی قبر پہ گیا تھا، کہنے لگا میں ایک مردے نو تکیا جڑا زندیاں تے حکومت کر رہا، اللہ اکبر جل شانہ۔ تے معین الدین اجمیری جدوں انڈیا وچ آئے ہندوستان دے وچ آئے تو انہاں آ کے مسیح چ ڈیرا نہیں لایا، انہاں پھر دلی تے بمبئی تے مدراس وچ بھی نہیں لایا، لو خدا کی قسم اس میں بھلی کی طاقت تے صوفی تے دبدبے تے قربان جاواں، انہیں راجستھان چ ڈیرا لایا۔ راجستھان پتہ کیوں کہندے نے؟ پاکستان پاک لوکاں دی زمین، پاکستان پاک لوکاں سارے پاک رہندے، اللہ اکبر جل شانہ۔ ہندوستان ہندوؤں کی زمین، ایران ایرانیاں دی، جتھے کہ ستان بلوچستان بلوچیاں دا اڈا، یہ بلوچستان جتھے لگ جائے وہ مطلب ہے کہ پچھلے وہی اتنے نے۔ اچھا پرستان پریاں دی زمین، راجستھان راجیاں دی زمین، سارے راجیاں دا اڈا اتنے تے سارے ہندوستان دے مندر اتنے۔ معین الدین اجمیری نے مسیطے نہیں جا کے بستر ڈایا، انہیں جا اس راجے دے سب تو بڑے مندر دے اگے جا کے ڈیرا لا لے۔ تے عمر کنی ہے؟ 47 سال۔ کنی عمر ہے جی؟ یہ نہ ہونا کہ 17 سال کے محمد بن قاسم گئے سن، معین الدین اجمیری رحمہ اللہ وقت دا صوفی جدو گیا تو عمر 47 سال سے بیاہ دے کیتا ہی کوئی نہیں۔ شیخ قطب الدین نال مختار کاشی رحمہ اللہ نال تے کہن لگے پتر یہ کہڑی تھان ہے؟ استاد جی یہ راجستھان کہندے جے، سامنے تواڈے سب تو بڑا مندر جے، 3.5 من تیل روز دا بلدا جے۔ ادو ٹوپاں تے ہوندیاں نہیں سن کہ ایک فلڈ لاٹ لا دو تے کام ہو گیا، وہ راجیاں دا مندر سی تے کوئی کمی وچ وڑ کے پوجا نہیں سی کر سکدا، راجے نے وچ وڑنا ہے تے 3.5 من تیل روز دا بلدا سی تے دیوے صاف کرن والے کنے بندے ہون گے آپ اندازہ لا لو۔ تے معین الدین اجمیری رحمہ اللہ نے تبلیغ شروع کی تے اوتھے جتھے اڈا سی انہاں لوکاں دا، اسے کر کے تبلیغ کرنی ہوندی ہے تے سیلمے جایا کرو، سیلمے گئے جوئے دے اڈے تے گئے، اس جیسے تھاواں تے جانا چاہیے، پتہ لگے تبلیغ ہو رہی ہے، مسجد تے بھی چنگے لوگ بیٹھے نے، اللہ جل شانہ تے عرض میں کرنا چاہنا میں معین الدین اجمیری نے جدوں انہاں کر گئے کنڈے تے ڈیرا لایا، ڈیرا لا کے کہنے لگے میرے مریداں میرے پتی آیا دان دا ٹائم ہو گیا، ذرا دان تے دے۔ میں کہنا صدقے جاواں یا حضرت بلال دی اذان سی یا پھر معین الدین اجمیری دی اذان سی ہندوستان اور اذان کی سیرت کے اندر تلے وجدے نے، سامنے جو مندر سے تل وجن اندر، تل کے وچ جدوں اذان دی آواز گونجی نا اللہ اکبر، یہ سارے فروٹاں دے منہ پھر گئے، کی ہو گیا؟ اللہ اکبر کدھر آ گیا؟ ایسے تو اسی کبھی اللہ نو وڑن نہیں دیتا، ہر پاس مندر ہی مندر رکھے نے، اللہ کدھر آ گیا؟ یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو سارے کے سارے جو 40 مرید تو معین الدین اجمیری صوفی وقت نے مسلح ڈایا اور امامت کرا رہے، پیچھے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ لو جی مندراں دیاں چلیاں بند تے کھاریاں دی نظراں صوفی وال، کوئی اسی تے سجدہ کرنے ہیں، خدا تے ادھر بیٹھے ہیں، یہ کنوں تے سجدہ کردے ہیں، اگوں کوئی شے نہ نظر آئی تے سارے پریشان ہو گئے۔
جدوں پریشان ہوئے تے نماز پڑھی تے رولا پی گیا وہ کون آ گئے نے اینے نوں رات پی گئی رات ہوئی تے وہ جڑے بادشاہ دے اٹھ سن وہ چردے چردے وہ بھی اپنی تھان تے واپس آ گئے مینوں دی اجمیری نے اتھے ہی ڈیرا رحمہ اللہ نے لایا سی تے آندے ہی اٹھدے کہندے نے وہ جڑے پالن والے ریوڑ نوں پالن والے نے آہن لگے بابا جی صوفی صاحب اتنے کتنے بیٹھے ہو اتنے تو بادشاہ دے اٹھ بہتے ہیں اتوں اٹھو فرمان لگے یار کوئی 4 گز کی زمین لئی ہونی ہے اتنے اٹھنے بہ کے کی کرنا پرا بہا لیا اٹھ نہیں جی اتنے ہی بہانے نے تمہیں پتا وڈیا لوگوں کے جڑے تھلے لوگ ہوتے ہیں یہاں ڈی سی کا نہیں نخرا جنہ تھلے موٹر کا ہوتا جی اچھا یہ جی اتنے ہی بہانے نے آپ نے فرمایا پرا بہا لا پورا نا ساگر ویلا پیا جیسے میں بیٹھے ہوں انہیں نہیں اتنے ہی بہانے نے فرمایا پھر میں اٹھ جانا تو بہا پھر ہوں اٹھ بہن گے تو میں اٹھاں گا آپ اٹھ گئے اٹھ بہ گئے رات لنگ گئی سویرے اٹھان لے جان لگے اٹھنی نہ بڑا ماریا اٹھان پر بھائی مینو کی نجمیری نے تو خطرہ کیویں اٹھائے گا اٹھ جان پر نالتا کہہ اج کی ہوا یہاں ہاتھ چھت لا کے گئے کتنے تھلے چمڑ چمڑ گئے نے کیوں اٹھتے کیوں نہیں پے نالدے نے آخیا یاد نہیں بابا جی نے آخیا کہ پھر اٹھی بہن گے اسی اٹھ چلے ہیں اچھا مینو جی جمیری رحمہ اللہ سویر کا ٹائم سی تے وظیفہ پہ فرماندے سن کول کہن لگا جی معاف کرو بابا جی انہاں تے جادو چک لو بے زبان نے تساں جادو کر دیتا فرمان لگے میں تے کوئی جادو نہیں کیتا تو آپے تے آکھیا سی اٹھنے بہنا تو انہوں بہ گئے انہوں اٹھاندا کیوں ہے سانوں تے اٹھا کے کئی نہیں بابا جی انہاں تے جادو کیتا فرمان لگے جنہ بایا آپ کوئی اٹھائے گا وہ گئے تے اٹھ گئے اٹھے تے مینو جی نے میری بیٹھے ڈیرا لایا راجے کولوں دی لنگن آخر یار پہلی باری شکل تکی یہ بندے ہے کون نے وہ کسی ہندو کی نظر پی گئی انہیں آپ سرکار اس ٹائم پہ وضو فرماندے سن نا ساگر کے پانی میں تو مسلمانوں تو خطری تمہیں پتا ہندو بڑا بھڑا سمجھتے ہیں تمہیں ایسا بھڑا سمجھتے جی کہ جی تھی انہوں کے برچی خانے چ وڑ جاؤ نا تو انہوں کا برچی خانہ پلیت ہو جاتا تو پتا پاک کھنے نال ہوگا پانی نال نہیں یا گاں کے پیشاب نال یا گاں کے گوبر نال اینا کہ تمہیں وہ پلیت سمجھتے ہیں تو پھر بھی تھی کہتے ہو کشمیر نال جگ جہتی اصل منانی ہے 5 فروری کو تصا کی کیتا مینوں پتا تو جو بابری مسجد صحیح سی تو تصا کیتا وہ مینوں بھی پتا تے تو میرا تھی تو بہت چنگے ہو میں لاہور کی گل کر رہا ایک بندے نے پوچھا آج بابری مسجد صحیح ہے یہ اتنے چھٹی ہے تو کہن کی چلا وہ جی اج چھٹی ہے تو انڈیا کی فلم لے کے چلا دیکھا گا میں انہوں کی بستی کرنا چاہنا وا فلم دیکھ کے بستی کرنی ہے اللہ اکبر میں سچ کے جاوا اس جت جے چیزیں اتنی اللہ اکبر میں کرنا چاہنا وا ہندو سانو ملیچ سمجھتا ہے اندرا گاندھی مسلمانوں ملتی سی تے اخبار میں آخیا کہ ویکیا جی مسلمانوں ہاتھ ملاندی ہے اسی تمہیں پاک سمجھنے ہاں تو واقعی بڑا شورا برپا ہو گیا اندرا گاندھی ہندو ہو کے تے مسلمانوں بھی ہاتھ ملا لینی ہے یہ پلیت نہیں سمجھتی وہ تو منیتا نے جا کے کھولیا نا وہ جی وہ چھوٹے سنجے دت جی پتر کی بیوی سی چھوٹے پتر کی جا بمب جہاز مر گیا سی وہ بیوی نے پھر اتنا کھولیا انہیں کیا نہ سمجھنا کہ تمہیں چنگا سمجھتی ہے ہاتھ ملا لینی ہے بعد پتہ نہیں کنی باری انہوں پاک کر دی دھوندی رہتی ہے جا کے کہ میں مسلے نال ہاتھ ملا لیا اس کر کے میں نوجوانوں کی عرض کرا گا نفرت کرنی جی تو فل کرو ورنہ نعرے نورے نہ لایا کرو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے انہوں کی جب نظر پی گئی کہ ایک صوفی ایک بابا ایک مسلمان انا ساگر کے ہاتھ پہ رکھنا ہے راجے نے آڈر جاری کیا اس بابے کو کہہ دو سارے انا ساگر کے تو ہاتھ نہیں دھونے جی ہاتھ دھوتے سارا پانی پلیت ہو جائے گا مینو جی میری کہہ لے پیام لے آنا لیا مینو سمجھ نہیں آتی تھی سارے ناندے ہو تے ڈنگر پانی پیندے نے وہ پلیت کیوں نہیں ہوتا جدو میں وضو کرنا وا تو پلیت ہو جاتا ہے چلو من لینا تاری گل کوئی گل نہیں پر مینو مشق سے بھر لین دو کہنے لگے مشق بھر لو تو احمد آباد اتنے آ کے وضو نہ کرنا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں کرتا آپ نے اپنے مریض نے فرمایا پتر تو مشکیزہ بھر ہاں ذرا مشکیزے کا منہ انا ساگر لایا پتہ نہیں میں مشکیزہ کی بنیا پورے کا پورا ہی تالاب مشکیزے چ بڑھ گیا ہوں تھی تے کوئی بندہ پوچھے گا جی تالاب کیوں بڑھ سکتا ہے میں من لینا تالاب مشکیزے چ نہیں جا سکتا اصل چ زمین نے اپنے مسام کھول لے جنہ پانی سی زمین تھلے پی گئی ہوں تھی پوچھو گے مختار سانو سمجھا نہیں کہ اعتراض کر دینے میں سمجھانا نوح علیہ السلام نے جدوں بددعا کی پہاڑوں کے اتنے 40-40 فٹ آیا پانی وہ زمین تو اتنے نہیں پہاڑوں کے اتنے 40-40 فٹ تھی سمجھو کہ زمین کے اتنے 40 فٹ نہیں پہاڑوں کے اتنے 40-40 فٹ پانی وہ پانی گیا کتنے سے تو جس طرح زمین نے وہ پانی چوس لیا انڈیا نہ ساگر چوس لیا لو جی یہ تالاب جہاں سی پوری دنیا چ بڑا مشہور سی سارے ہندو اتنے آ کے نہاتے سن تو جہاں نہا کے نکلتا سی کہہ سی اسی پاک ہو گئے ہیں کبھی تھی جاؤ اتنے غالباً بنارس یا کہڑی جگہ تے اتنے یہاں کی گنگا ہے
اس گنگا جو وڑ کے نہاندے نے وچ ہی پیشاب کرتے رہتے ہیں. وہ گنگا کا پانی گندا ہو گیا. ڈاکٹر نے آخیا گنگا کا پانی نہ پی لیا کرو، یہ ہوں بیماریاں پھیلاتا. میں آخیا میں صدقے جاواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہڈی تو. وہ پانی اج تک بھی دنیا دے واسطے طاقتور اور پاورفل پانی ہے. تھوڑی گنگا میلی ہو گئی ہے، اور میلی ہو جانی ہے. وچ سواواں سٹو مردے تے ننگے وچ نہاندے رہو، کبھی تسی پاک نہیں ہو سکتے. پاک ہوو گے تو پھر مینوں دی اجمیری دی نظر نال ہی ہوو گے. ارے تے میں کرنا چاہنا وا کہ وہ پانی سارا مٹی دے وچ آ گیا. 32,000 بندہ اس میلے دے وچ شامل سی. 32,000 بندہ اس ٹائم، بچے بڈھے جنانیاں. میرا سی میلے چاہیے انہاں پہلے نہانا سی، نہان تو بعد مندر سے پوجا کرنی تھی، پھر واپس جانا سی. لو جی راجا پیٹ نہ کھلوتا، کہنے لگا وہ پانی کدھر گیا؟ وہ بندے اتنے کھلوتے نے ساری بستی ہو جانی. انہیں آخیا جنوب ٹھاکیا سی نا وضو تو نال ہی پانی بھی لے گئی. راجا خود ٹردا آیا. یہ راجا آپ نہیں، یہ نواسا سی، بھی اپنی تو اولاد ہی کوئی نہیں سی نا، یہ دھی کا پتر سی پرتھوی راج. ٹردا آیا کہنے لگا بابا جی پانی واپس کرو، مر جائے گی ساری زبان، میں تو سارے راجیاں کا سردار ہاں. فرمان لگے یار اصل مشکل ہی بھریا اور کیتا کی تو وضو جو نہیں سا کرن دینا. کہنے لگا جی مائی باپ وضو کر لینا، پانی سے واپس کرو پہلے. خدا کی قسم شہنشاہ چشت نے مشکیزہ اپنے مرید سے کہا جاؤ جا کے انا ساگر میں ڈال دو. مشکیزے کا پانی نکلا، ادھر سے تالاب بھر گیا. 32,000 بندیاں نے کلمہ پڑھ لیا. اگر بھی کہتے ہو صوفیاں کا مذہب کوئی نہیں، 32,000 بندے نے کلمہ پڑھیا. مندر ویلا ہو گیا جی. وہ 32,000 سے بڑھتا تو مندر پڑتا نا. 32,000 مینو جی اجمیری کا مولا کے پیچھے مندر ویلا میں تو تلیاں بجا لا اندر. راجا بولا کہنے لگا رام دیو تو تے سب تو بڑا ساڈا تبدیلی کرے. میرے کو ایک بابا نہیں سنبھالیا جاتا، جا جا کے وہ مناظرہ کر. 32,000 بندے کے سامنے وہ تجلیل کر، ورنہ 32,000 نے وہ کلمہ پڑھ لی. اسی تو کسی منہ ہان کے ہوئے نہیں. رام دیو ٹریا جی. رج نے پیسہ کھا دیا. یہاں کے ایڈے ایڈے ٹھڈ ہوتے ہیں ہندو کے. اچھا ایڈی ایڈی پون ہوتی ہے ہندو کی، ایڈے ایڈے وڈے ہندو سن. ارے میں کرنا چاہنا ہندو کا ایڈا ٹھڈ سے نستا بجتا ٹپتا جدو آیا تو میں میری اگے بیٹھ کے جب گلا کر لگا اس صوفی کی جب نظر اٹھ گئی میری کہنے لگے وہ چلے آ گلا کیوں کر لے. میں تو کیا تکنا وا کہ تو کلمہ پڑھن لگا. بادشاہ وکلا رب ذوالجلال کی قسم ہے شہنشاہ چشت کی نظر پڑی. لا الہ کیا کہ الا اللہ کہہ کے جب انج ضرب ماری نا رام دیو تڑپدا ہوا جا کے نکری ڈگیا. ہوش آیا کہ قدمہ چ کہہ کے کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے جے صوفیا رام دیو دا نام پھر آپ نے رکھیا عبداللہ. عبداللہ بھی نال اتھو میل چھڈ کے زمین سی تو چنگے مربے. کہنے لگا پیر جی اے راجا تاڑا بندہ اتنے تھان بھی کوئی نہیں، میری پیری تھوڑے قدماں سے قربان. چلو مسیت بنائیے تے سارے بندے اتنے ہی لے چلیے. مینو جی اجمیری انا ساگر تو ایک ادھا کمیل پرا گئے تو مسیت بنانی شروع کر دی. تو مسیت بنا سن آپ رات کے ٹائم دیہڑی نہیں سن بنا. رات مسیت بنانی تو اٹاں جوڑنیاں تے راجے نو پتا لگ گیا. رام دیو بھی ہتھوں خس گیا. 32,000 بندہ بھی گیا تو پٹ کھلوتا. کہنے لگا اوے بنیو جی ہوں تیل گیا نا جی انہوں کی مسیت بننے والے پاسے تو میں تمہیں چڈا گا نہیں. تیل بند. وہ بابا اندھیرے کی مسیت بنائے. رات کے ٹائم دیوے کی لوڑ ہوتی سی. آپ وہ مندر چ بلتا سی 3.5 من. اتنے تھوڑے جہ دیوے بننے تو وہ بھی نہ انہیں بالن دینے. کتب الدین مختار کاکی کا مولا تشریف لے آئے. کہنے لگے استاد جی پیرو مرشد فرمایا کی ہے عرض کی حضور راجے نے تمام بازار چادر دے دیتا ہے کہ انہوں مسلیاں نو کوئی تیل نہ دے مسیت بنان واسطے. میں دن اجمیری فرماندے نے پریشان کیوں ہوندے ہو؟ جدو میں مغرب دا وضو کراں گا نا پانی بچے گا تو دیویاں چ پا دیں. اور تصوف سننے والوں تصوف کے بعد شوق کی نظر سن لو. میں نے دن اجمیری رحمہ اللہ نے جب وضو مغرب کا فرمایا تو وضو سے جو پانی بچا تو دیوں میں رکھا. مغرب کی نماز کے بعد جب مسجد بنا لگے دیویاں میں اگر لائی تو پانی نہیں بچیا وضو کا بلن لگ گیا. لیکن ایک گل سی جب رات کے ٹائم مینو دن اجمیری رحمہ اللہ کے دیوے بلتے سن تو مندر کے دیوے بجھ جاتے سن. مزہ پہ آیا نا. یہ کہتے کہ صوفی تے اے جے تصوف علم پڑھ کے سب آ جان گے پر اس علم نو اگلے کے من میں بٹھانا صرف صوفی کا کام ہوتا ہے. صوفی تے نزدیک ہوں صوفی عام جہاں لفظ ہو گیا جی مولوی بڑا بڑا لفظ ہوتا سی پہلے.
مولانا مولوی کہتے سن بڑا ہوں مولوی وہ مولوی ہوں گال ہو گئی مولوی یہ صوفی بھی بڑا بڑا لفظ سی تساں لوکاں بول بول کے انہوں عام کر دیتا اللہ اکبر جل شانو مینوں دی اجمیری رحمہ اللہ نے پھر اتنے ڈیرا لایا صوفیاں دا ایک اپنا طریقہ ہوندا ہے وہ شرع دے خلاف نہیں کرتے لیکن وہ وہندے نے کہ اس حال دے وچ رب دا پیغام کیویں پہنچے گا مینوں دی اجمیری رحمہ اللہ جدوں آئے انہاں تکیا کہ سارے ہندو جڑے نے ساز تے پکے نے ہندوؤں دا مذہب ہے کہ انہاں دی زنانیاں انہاں دے بھگوان دے اگے نچدیاں نے خیر انہاں سمجھیا بھگوان بھی نچن تے راضی ہوندا ہے تے انہاں دے مذہب وچ نچنا وہ چلیو انہاں دے تے مذہب وچ نچنا تانوں کی ہو گیا تانوں کی ہو گیا تسی کیوں پریشان ہو تہاڈا خدا میں اودے واسطے لفظ بھگوان استعمال نہیں کردا ساڈا اللہ تے ہندوؤں دے بھگوان وچ یہی فرق ہے ہندوؤں دا بھگوان نچیے تے راضی ہوندا ہے ساڈا رب سجدے کی چک جائیے تے راضی ہو جاتا ہے اس کر کے اپنی جبیناں نو سجدے نال جھکا لو اولیاء کرام کے در تے ٹر جاؤ رب بڑا کرم کرے گا غلام رسول صاحب ہوندے سن جنہاں نے حضرت یوسف دا واقعہ لکھیا انہاں دا جتھے گھر سی نا اس گھر دے سامنے مندر سی تے مندر دے وچ جس کڑی دا ویاہ ہونا انہیں مندر چ جا کے حاضری دینی انہاں دی عادت ہوندی ہے کہ مندر چ زنانی آئی وہ جڑی ووٹی سی انہیں انج لڈو دھرے او دے بھگوان جی دے اگے انہاں دے بھگوان بھی جی جنے کو باندر ایک ہاتھی ہے ایک ٹینڈا جہ ہے پتہ نہیں جہی شہ لبھی وہی بھگوان بنا لی سانوں تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی بھائی اور میں ایک بندے پوچھا کی ہے ہاتھی کی ہے کہنے لگا نال ہی بھگوان دا یار سی انہیں کوئی کام کیتا بھگوان نو خوش ہویا نال ہی ہاتھی کھلوتیا سی انہیں ہاتھی کی دھون وڈ کے اپنے یار کی دھون تے لا دیتی میں کہا کہ بھگوان نے ہاتھی کی لانی سی کسی سونے کی شہ کی لا دیں یہ کی کام پا دیتا نے ارے دینا کرنا چاہنا وا وہ زنانی نے انج لڈو دھرے اگے ایلو جی کھا لو انہوں کیویں کھائے غلام رسول رحمہ اللہ وقت دا صوفی انہاں دی نظر پی گئی ایسے ہی بول کے کہندے نے کھا لا وہ جب بھیجی پی ہے تو کھا لا وہ اللہ دی کرنی ایسی ہوئی وہ سارے دے سارے لڈو اندر زنانی پریشان کہنے لگی لڈو غائب حالانکہ کبھی لڈو انہاں نہیں کھادے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں انہاں مندر چ وڑ کے جدوں بتاں دی برکت بنائی تھی اوتھے بھی یہی کرتے سن شادی چ روٹی کرنی روٹی شراب تے پھل بھر کے ٹر جانا تے کہنا جی رات کھا لین گے تے سویرے ساری آپ آ کے کھانی وہ پی رہی ابو تو کسی کو پتہ ہی نہیں بت کھانے نے پوری واپس گھر گئی تے جا کے کہندی ہے انہاں آخیا لڈو کتنے نہیں سچ پوچھتی ہے لڈو کتنے نہیں کہنے لگی جی تو بھگوان کھا گیا انہوں نے آخیا بھگوان نے میرے بیاہ تے نہیں سن کھادے تیرے بیاہ تے کیویں کھا گئی ہے وہ بھگوان خدا کا خوف کر بھگوان کیویں کھا گیا لڈو تو کسی پیسے گھر بھی لگنی ہے زنانی آپ کھا کے نہ بھگوان کا لا دیتے ہی اللہ حکم چلا چانو جی سارے بچے کرتے ہیں انہوں 10 کا نوٹ دئیے نا بجے آ تو 1 روپیہ پہلے ہی کھا لیں گے انہوں پتا کہ سبزی جہی ہے 9 روپے کلو آتی ہے ماں 10 کے آگے وہ اللہ کی کرنی ایسی کدی ہوتی سبزی لگتی نہیں ماں جی آ لو پھڑو پیسے اترے تو 10 کا نوٹ سی ایک ڈگ پہ ہے یہ عجیب جی کام تے عجیب حرکت سڈیا یہ حالت کہ بھگوان نے تو کبھی پیسے لڈو کھاتے ہی نہیں بھگوان تیرے لڈو کیوں کھا گیا زنانی پچ کھلوتی کہنے لگی کہ چھوڑے آگے کل میری بستی ہو گئی چلو دوبارہ لے کر چلو لڈو اگر اس سے نہ کھائے تو مجھے دلیل کر دینا دوبارہ جدوں آئی انج ترے اگے انہیں لو بھگوان لڈو کھا لو بھگوان کیویں کھائے جی کھوان والا تو کوئی اور سی نا بھگوان اسے تو اسے ہی کھلوتے ہیں بھگوان جب کوئی بلانے والا ہو تو تب بولتے ہیں میرا نبی میرے نبی دے والد گرامی جدوں کعبے دے کولوں دی لنگدے سن بت منہ پار ڈگ پاندے سن اور آواز آندی سی جلدی لنگ جا تیری وجہ نال کدھر اسی ٹوٹ نہ جائیے جلدی لنگ جا میں صدقے جاواں جدوں کوئی پیچھے کھلوتے ہون پھر عائشہ بولن لگ پیندی ہے اللہ اکبر ایک بار ابو جہل نے آکھیا سی او محمد تو نبی ہے تے میرے پتر اودے کول پتل دا بت ہوندا سی نا جیب چ رکھی اے بت پوجن والے دی اللہ ہی مالک ہے جیب چ انہیں اپنا پتل کا جیب چ رکھا سی کچھ پتہ کی کرتے سن آٹے کا بت بنا لینا آٹے کا بنا لینا راہ بھوک لگنی تو اسے بھگوان کھے پا کے پھر کھا جانا یہ تمہیں ساریا کتابوں سے لکھا لگے گا یہاں گلوں سنجیدگی نہ لیا کرو تھی اللہ دے بندے ہس پہ لوگ کہتے ہیں مختار چاچا یہ لطیفے نہیں میں پتہ نہیں اپنی زندگی گال کے گلیں لبنا تھی یہاں ٹال دیں ہو یہ گلیں یہ بالکل تاریخ جدوں کبھی تھی لکھو گے میٹرک ایسے بی اے مختار شاہ دیا گلیں کام آن گیا لکھنا کہ اسلام آنے سے پہلے انہیں لوگوں کا کی حال سی انہوں نے کی کرنا جہاں راہ پتھر لبنا کہنا جی یہ اللہ اے بھگوان ہے خدا ہے انہوں پوجن لگ پینا راج کو ودیا جہا لبنا وہ چڈ تو رو دوجا چک لینا ہوں بھگوان ہے ایڈی انسان کی ذہنیت گر چکی تھی لیکن سرکار نے فرمایا ہے بت تیرے خدا نہیں وہ خدا تے وہ جنہیں مینو اینی طاقت دیتی ہے کہ میں سورج ڈبے پلٹا دینا وا صدقے جائیے سونے چلو جی دوجے دن آئی نا زنانی ادو جدوں واپس آئی تے آ کے آدھی ہے کھا وہ کیویں کھاوے انہیں مڑ کے پھر ادھر ہی تکیا جدھر غلام رسول صاحب بیٹھے سن تک کے کہہ دیے بابا جی
میرے خاندان کی تجلیل ہو جائے گی. اگے بھی ادھروں ہی آواز آئی تھی ایک باری ذرا پھر بولو نا ایک خیال ہو. جب آپ نے دوسری باری نظر پائی تو فرمان لگے چلے جب کھواندی تے کھانا کیوں نہیں ہو. اینی گل آخی سارے پھر ڈاک تمام کے تمام جن ہندوستان انہوں کی نظر کے سامنے جب واقعہ رونما آیا انہوں دیا ذہنیت دیا تختیاں دے اتنے جو کچھ لکھیا سی بدل گیا. تمام کے تمام نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جڑے رب کی یاد وچ دن رات لنگا دیندے نے اے جے صوفی. دنیا چ پین والا قرآن اور حدیث تو ہٹن والا یہ صوفی نہیں جی آتا. اور صوفیاء کرام نے سارے ہندوستان دے وچ آ کے اسلام پھیلا دیتا. تے تصوف کہندے کنوں نے کسے نال چنگا بولنا, اپنے اندر چنگیاں عادتاں پیدا کرنیاں. امام احمد بن حنبل اپنے پتر نو کہندے سن او میرے پترا صوفیاں دے وچ بویا کر. ابا جی میں مولویاں دے وچ کیوں نہ بواں, صوفیاں وچ کیوں بہندے ہو. فرمان لگے پترا او اخلاق دی اس سٹیج تے پہنچے ہوندے نے جتھے اسی نہیں پہنچ سکتے. اے امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے. تے اللہ دے بندے ہو جب اس دور دے بندے انہاں نوں صوفیاں دی محفل چ بہنا ضروری سی تے ساڈے واسطے تے بہت ہی ضروری ہے. جدوں تسی علم پڑھ جاؤ پھر تانوں انہاں صوفیاء دے در تے آنا پوے گا. امام فخر الدین غازی نو کون نہیں جانتا, ایڈا بڑا وقت دا علامہ ہے. لیکن جدوں مرن لگے شیطان آ گیا سر تے, کہندا ہے راضی رب نو مننا ہے. کہن لگے آہو رب ہے, آہو تو دلیل تے دے. امام فخر الدین غازی نے دلیلاں دینیاں شروع کی. 99 دلیلاں دے دیتی, 99 دلیلاں. موقع پہ پسینہ آ گیا, شیطان ہر دلیل کو انکار کرتا گیا, رد کرتا گیا. امام فخر الدین غازی نے اپنے پیر و مرشد شیخ نصر الدین کبریٰ کی جانب نظر کی, عرض کرنے لگے پیر جی آپ کو اسی لیے بچنا تھا کہ شیطان کے کنگل سے نکل جاؤ. یہ تو میری 99 دلیلوں کو رد کر چکا ہے. آپ وضو پہ فرماندے سن, پانی کا چھٹا مار کے کہندے نے راضی انہوں کیوں نہیں کہندا کہ میں رب نو بغیر دلیل تو مننا وا. تو دنیا والو انہاں صوفیاں دی محفل چ بہنا پیندا ہے. میں ودانا چاہواں تانوں پتہ ہون تے انٹ پاکی ہے, جدھر جاؤ گل ود جاندی, پر اونی جنی دماغ وچ بہ جائے آندے جاندے رہو گے سناندا رہاں گا. میری زندگی دا مقصد یہ ہے میں انہاں دوستاں راجا صاحب, علامہ سرور صاحب, شیخ مشتاق صاحب, شریف صاحب تے میرے جڑے بھرا نے اینی دوروں بیچارے آندے نے. حالانکہ چاہندے سو سکدے سن, لیکن اتھوں مینوں پتہ لگدا انہاں دے من وچ رب دے عشق دی چنگاری وسے آوے. تے میں رب دے روح تے دعا منگنا, ربا انہاں نوجواناں دے دلاں دے وچ اگر بھی تیرے نبی دا پیار تے دین دی لگن موجود ہے, یا اللہ انہاں دے دلاں نوں اپنی رحمت دے نال تے علم نال بھر دے, انہاں نوں زندگی چ کامیابی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول 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 الله.